السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ، آج دورہ قرآن کا 14واں پارہ ربما یود الذین اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور وما توفیق الا باللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، فضل اور اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ جڑے ہیں۔ ہر ایک کی قسمت اور نصیب میں نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑے۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عمل جب آئے گا جب قرآن کے قریب آئیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سنیں گے، پھر اس کے معنی مطالب پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، تو قرآن پاک جیسے جیسے غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کی سمجھ کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور آپ کے دل نرم سے نرم تر ہوتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب اور اللہ کے غضب سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ چلتے ہیں دورہ قرآن کی طرف۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ربما یود الذین، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہاں ذرا غور کرنے کا ہے، یہ رکوع نمبر 1 ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ صاف صاف آیات کے ذریعے اپنے مدعے کو واضح کرتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کا انکار کرنے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے، کیا کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم میں خم کر دیا ہوتا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم نے سر تسلیم میں خم کیا ہوتا، کاش ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، نبیوں کی فرما برداری کی ہوتی، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور رہنماؤں کے ساتھ انسانوں کا برتاؤ، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اعتراضات تھے۔ جس پر ذکر نازل ہوا ہے وہ تو دیوانہ ہے، یہ کافروں کا کہنا تھا۔ اگر سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتا؟ پہلے آنے والے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، یعنی یہ برتاؤ رہا ہے انسانوں کا اپنے مخلص رہنماؤں انبیاؤں کے ساتھ۔ مجرمین کے دلوں میں ذکر سلاخ کی طرح گزرتا ہے۔ مجرمین ایمان نہیں لایا کرتے۔ اگر آسمان کا دروازہ ان پر کھول دیا جائے اور دن دہاڑے اس میں چڑھنے لگیں، تب بھی کہیں گے ہمیں دھوکہ ہوا ہے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو جھٹلانے والوں کے انجام کا اس رکوع میں تذکرہ کیا۔ نمبر 1 پچھتاوا ہوگا، نمبر 2 ہلاکت کا وقت مقرر ہے، وقت پر ان کی ہلاکت ہونی ہے۔ اور ان کے جھٹلانے کا سبب کیا تھا؟ جھوٹی امیدیں۔ کیا تھا جھٹلانے کا سبب؟ جھوٹی امیدیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت ہے، ہر قوم پر اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کرتے ہیں۔ ہر قوم کی ہلاکت کے لیے خاص مہلت مقرر ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے
چھوٹ سکتی ہے نہ ہلاک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ انسان کو متواضع ہونا چاہیے، انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ آسمانی نشانیاں گواہ ہیں اس بات کی کہ آسمان میں مضبوط قلعے دیکھنے والوں کے لیے مزین ہیں، ہر شیطان سے محفوظ ہیں، شیطان راہ نہیں پا سکتے۔ جب کوئی شیطان گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ کا نظام مضبوط ہے، کوئی راہ نہیں پا سکتا۔ زمینی نشانیاں گواہ ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، زمین میں پہاڑ جمائے، نباتات کی ٹھیک نپی تلی مقدار اگائی، معیشت کے اسباب ساری مخلوقات کے لیے فراہم کیے۔ ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک مقررہ مقدار سے نازل کرتا ہے۔ بارآور ہواؤں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں اور زمین سیراب کرتے ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ کیا اِنَّا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ زندگی اور موت کی نشانی اس بات کی گواہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں، پہلے اور بعد والے سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ اب یہاں دیکھیے اس رکوع میں ہر چیز کو خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ سب پہلوں پچھلوں کو جانتا ہے اور اللہ حکیم و علیم ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں تذکرہ کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ انسانی زندگی کا آغاز اور انجام اس رکوع کا موضوع ہے کہ تخلیق انسان کیسے ہوئی۔ مٹی کے سوکھے گارے سے انسان کو بنایا، پھر فرشتوں سے تذکرہ کیا کہ میں پورا بنا چکوں، اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ سب نے انکار کیا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا اور اس پر اللہ کی لعنت آ گئی۔ پھر اس کے بعد آدم اور ابلیس، کیونکہ آدم کو سجدہ کروایا کہ آدم سے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور اس میں ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ کی لعنت اس کا مقدر بنی۔ اب آدم و ابلیس کی مارکہ آرائی کا آغاز ہو گیا۔ ابلیس نے رب سے مہلت مانگی اور مہلت دے دی گئی۔ ابلیس کا عہد کہ میں بہکاؤں گا، دل فریباں پیدا کروں گا، سوائے مخلص بندوں کے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر ان کو میں خواب دکھاؤں گا اور اپنے جالوں میں پھنساؤں گا۔ رب کی وضاحت کیا تھی کہ ٹھیک ہے، کر جو تیرا دل چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا الا عبادک، یعنی اس نے خود کہا کہ تیرے سوائے مخلص بندوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں نا ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ فقط بہکے ہوئے لوگ تیری پیروی کر کے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ میرے حقیقی بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب یہاں ہم نے ہر نیت اور ہر عمل میں ایک تو اخلاص پیدا کرنا ہے، دوسرا شیطانی چالوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ ہر موڑ پر ہر لمحے ہمیں گمراہ کر کے جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ ہم نے اس کے چالوں سے، اس کے جال میں پھنسنے سے بچنے کی کوششیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمینین۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت تذکرہ ہے کہ متقین باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ یہ متقین کا یہاں انجام بیان کیا گیا ہے
کہ وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی اور امن میں ہوں گے، آپس کی کھوٹ کھپٹ، کینہ، غصہ، حسد، بغض سب وہاں ختم کر دیا جائے گا، آمنے سامنے تختوں پر بٹھائے جائیں گے، نہ مشقت اٹھانے والے ہوں گے، نہ پھر اس جنت سے انہیں نکالا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتوں کی آمد ہوئی، حضرت ابراہیم نے خوف کھایا تو فرشتوں نے کہا قالوا لو لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، خوف نہ کھاؤ۔ فرشتوں نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ فرشتوں نے مایوسی سے بچنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کیسے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور کیسے تم مجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا فرشتوں سے آمد کا مقصد دریافت کرنے لگے، کیسے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا ایک تو تمہیں بیٹے کی خوشخبری اور دوسرا مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ مجرم قوم کون سی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اور ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے سوا ان کے گھر والے سارے کے سارے بچا لیے گئے، باقی سب کو برباد کر دیا گیا۔ یعنی گھر کے اندر گھر والوں میں سے سب کو بچا لیا گیا سوائے لوط کی بیوی کے، اور لوط کی بیوی ان گمراہوں کے ساتھ شامل تھی تو اسے ان کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 5 کا تذکرہ، فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ۔ اب یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ حضرت لوط نے فرشتوں کو اجنبی سا محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کچھ حصے میں نکل جانا، پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھنا، ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ ہو گیا، شہر کے لوگوں کو پتہ چلا، بڑے خوبصورت نوجوان حضرت لوط کے پاس آئے ہیں، لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے۔ حضرت لوط نے انہیں کہا مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ قوم کے لوگوں نے کہا دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں موجود ہیں، اور کہنے لگے تیری جان کی قسم ان پر نشہ چڑھا ہوا تھا، وہ اپے سے باہر تھے، ان کو زبردست دھماکے نے آ لیا اور بستی الٹ پلٹ کر دی گئی۔ اس واقعے میں صاحب فراست لوگوں کے لیے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، یعنی ان کے جو عذاب آیا تھا نیچے والوں کو اٹھا کے اوپر کر دیا اور پتھروں کی بارش برسائی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے اور اس کے لیے ایمان والوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ اس کے بعد اصحاب ایکا کا تذکرہ کیا۔ اصحاب الایکا کون تھے؟ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَإِمَامٍ مُبِينٍ۔ اصحاب الایکا کون تھے؟ اصحاب الایکا ظالم تھے، ان سے انتقام لیا، ان کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ یہاں اصحاب الحجر کا تذکرہ ہے۔ اصحاب الحجر نے رسولوں کی تکذیب کی، پہاڑ تراش کر مکانات بنایا کرتے تھے، بے خوف اور مطمئن تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا ان پر انعام کیا ہوا تھا، زبردست دھماکے نے انہیں آ لیا۔ کب؟ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔ اب اس کے بعد تخلیق کے کائنات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق پر ہوئی
کائنات کی تخلیق حق پر ہوئی ہے، اور پھر فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے یہ حق ہے۔ رسولوں کو قرآن عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم عطا کیا گیا۔ متاع دنیا کی طرف مت دیکھو، ان کی طرف مت جھکو، دل نہ کڑاؤ، اے میرے نبی کہہ دو میں تو صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا کہ قیامت یعنی قیامت کا قائم ہونا حق ہے، فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے ہانکے پکارے کہہ دو، شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو آپ کو حکم ہو رہا ہے آپ وہ لوگوں کو اس کی تبلیغ کرو، شرک کرنے والوں کی ذرا بھی پرواہ مت کرو، مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے ہم خود کافی ہیں، ہمیں معلوم ہے تم ان کی باتوں سے دل میں تکلیف محسوس کرتے ہو، لہٰذا اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے آگے سجدہ کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقینی گھڑی آنے تک رب کی بندگی کرو۔ اب اس کے بعد سورۃ النحل سٹارٹ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب یہاں اللہ کا حکم آ گیا، تم اس میں جلدی مت کرو، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ کائنات میں وحدت ہے، اس رکوع کا موضوع توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہ اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے وحی نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے اس سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیر بوند سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے خوراک، پوشاک، جمال اور دیگر فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا۔ پاک ہے اللہ اور بلند بالا ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 کا تذکرہ ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، سبحان اللہ۔ کون ہے اللہ؟ آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اگائیں، پھل پیدا کیے، رات دن، سورج چاند اور ستاروں کو مسخر کیا، رنگ رنگ کی چیزیں پیدا کیں، سمندر کو مسخر کیا، گوشت حاصل کرنے، زینت کے لیے اور آمد و رفت کے لیے اللہ نے جانوروں کو بنایا، زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑیں تاکہ ڈھلک نہ جائے، دریا جاری کیے، قدرتی راستے بنائے تاکہ ہدایت پائیں، راہ پائیں، زمین میں راستہ بتانے والی علامات رکھ دیں، تاروں کے ذریعے ہدایت کا انتظام کیا۔ توحید کے پھر دلائل دیے گئے۔ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیاں کسی چیز کی خالق نہیں بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیاں مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو کچھ علم نہیں انہیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خود کیسا ہے؟ اللہ خالق ہے، درگزر کرنے والا ہے، سبحان اللہ، رحیم ہے، کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی واقف ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 کا تذکرہ ہے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ
قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ یعنی انکار ان کے دلوں میں بس کر رہ گیا تھا، منکرین کے اندر، متکبرین کے اندر۔ تو رب نے بتایا کہ تمہارا الہ اصل میں ایک ہی معبود ہے، اور جو انکار کرنے والے متکبرین ہیں ان کے دلوں میں یہ انکار کرنا ان کے دل میں بس کے رہ گیا۔ تکبر میں مبتلا ایسے ہوئے، جب کوئی قرآن کے بارے میں ان سے پوچھتا تو کہتے اگلے وقتوں کی قصے کہانیاں ہیں، آخرت کو نہیں مانتے تھے، قیامت کے روز اپنے ساتھ ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے انہوں نے جنہیں گمراہ کیا، یعنی اپنے بوجھ بھی اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کے کھلے چھپے کرتوت جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غرور نفس میں مبتلا لوگوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اور ہمیں یہاں کیا سمجھ آتی ہے اس رکوع سے؟ کہ ہم نے تکبر سے بچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم نے تکبر سے بچ کر ایک اللہ کی بندیاں اور بندے بننا ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ اکبر۔ یہاں متکبرین کا انجام بیان کیا گیا ہے، پھر تھوڑا سا آگے چل کے اسی رکوع میں متقین کا انجام ہوگا۔ متکبرین کا انجام کیا بتایا؟ کہ دنیا میں ان کے مکر کی عمارت اللہ نے اکھاڑ پھینکی، ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کو گمان تک نہیں تھا۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑے کرتے تھے؟ علم والے کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ موت کے فرشتے کہتے ہیں جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے گھس جاؤ، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ اور متقیوں کے انجام کا اس رکوع میں تذکرہ ہوا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا، تو متقین کہا کرتے تھے بہترین چیز آئی ہے، سبحان اللہ، ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے، آخرت کا گھر ان کے حق میں اچھا ہے، دائمی قیام کی جنتیں جہاں نہریں بہتی ہوں گی، سب کچھ ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ اللہ اکبر۔ موت کے فرشتے کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے میں۔ اب کیا ہے کہ اب فرشتوں کا انتظار ہے یا رب کے فیصلوں کا؟ اس طرح کی ڈٹائی پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا، یعنی جس پر جو بھی سزا آئی، متکبرین کو جو سزا ملی وہ ان کا اپنا ظلم تھا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا ظلم نہیں۔ ان کے کاموں کی خرابی ان کے سامنے آئی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ۔ اب متکبرین کی پہلی دلیل یہاں اور اس کا رد کیا بیان کیا گیا ہے۔ دلیل کیا تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے آباء اجداد، یعنی نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس کا رد کیا کیا؟ اس کا رد یہ کہا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیج کر سب کو خبردار کیا۔ نمبر 2،
ہر رسول نے کہا اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ نمبر 3، اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دی، کسی کو گمراہ کر دیا، یعنی کسی نے رسول کی بات مانی اور کسی نے نہ مانی۔ جس نے مانی وہ ہدایت یافتہ ہوا، جس نے نہ مانی وہ گمراہ ہو گیا۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو، جنہوں نے پہلے جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے بھٹکا دیتا ہے اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دیتا، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اب متکبرین کی دلیل نمبر 2 کا تذکرہ اور اس کا رد بیان کیا گیا ہے۔ دلیل کیا تھی؟ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے رد کر کے دکھایا، کہا اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہے۔ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو کھول دے جس میں اختلاف ہے۔ ایسا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ منکرین حق کو پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ نہیں کرنا پڑتا کہ حکم دے ہو جا، کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ بس اللہ کو لفظ کن بھی یعنی اتنا سا کہنا پڑتا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سچے مومنوں کی زندگی کی ایک بڑی خوبصورت سی جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ظلم سہنے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے صبر کیا، اپنے رب پر وہ توکل کیا اور رسولوں کے فرائض کا تذکرہ، یعنی رسولوں کے منصب کے فرائض کا تذکرہ پھر کیا کہ رسولوں کا مقصد کیا تھا۔ سارے رسول پہلی بات تو وہ انسان تھے، رسولوں کو کتابیں اور روشن نشانیاں دے کر بھیجا گیا۔ یہ ذکر اس لیے نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیں۔ اس کے بعد انکار اور تکبر فطرت کائنات کے خلاف ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ کیا پیغمبر کی مخالفت میں بدترین چالیں چلنے والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسا سکتا ہے، ایسے گوشے سے عذاب لا سکتا ہے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو، اچانک چلتے پھرتے ایسی حالت میں انہیں پکڑ سکتا ہے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہ ہو، ایسی حالت میں انہیں پکڑ کر لا سکتا ہے کہ آنے والی مصیبت کا دھڑکا لگا ہو، انہیں بچنے کی فکر میں چکنے ہوں۔ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کا سایہ سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں گرتا ہے، سب اس کے آگے اظہار عاجزی کر رہے ہیں۔ زمین و آسمان کے تمام جاندار مخلوقات اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہیں، سرکشی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کے اوپر ہے اس سے ڈرتے ہیں، حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر ہجرت کرنے والوں کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ اور آخرت میں بڑا اجر دیتے ہیں۔ رب کے بھروسے پر کام کرنے والوں کا انجام بہت خوبصورت اور بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 کا تذکرہ ہے، اور یہاں رکوع نمبر 12 جہاں اینڈ ہو رہا ہے، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، یہاں سب کو سجدہ کرنا ہے اور سجدہ تلاوت کی دعا پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ یہاں رد شرک کا تذکرہ اس رکوع کا موضوع ہے۔ توحید کے حق میں اللہ تعالیٰ کی گواہی کہ وہ خدا کہ دو خدا نہ بناؤ، خدا تو ایک ہے، مجھ ہی سے ڈرو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے، پھر کسی اور کا ڈر دل میں نہ رکھو۔ اس کے بعد توحید کے حق میں انسانی نفس کی دلیل کا تذکرہ کیا گیا کہ تمہیں جو ابھی نعمت حاصل ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ جب کوئی سخت وقت آتا ہے تو فریادیں لے کر
اس کی طرف دوڑتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ سخت وقت ڈال دیتا ہے تو اچانک ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کر سکے۔ شرک اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جن کی حقیقت سے یہ واقف نہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کر لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم تم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا، یہ جھوٹ تم نے کیسے گڑھ لیے تھے؟ اور پھر اس کے بعد مشرکین کا دوغلا پن کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تجویز کیا کرتے تھے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر ان کا اپنا رویہ کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان کا اپنا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ چہرے پیدائش پر، یعنی بیٹی کی پیدائش پر چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، خوف کا گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں۔ کوئی کیا کہے گا کہ یہ بیٹی والا ہے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 کا تذکرہ ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جو انسانوں کو مہلت دی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے مہلت رحمت ہے۔ اگر زیادتی پر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتے تو کسی ایک انسان کو بھی نہ چھوڑتے، کسی کو بھی نہ چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وقت مقررہ تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد مشرکین کی حماقت کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے۔ ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہے، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ضرور پہنچائے جائیں گے۔ اور پھر شرک کی بنیاد کا تذکرہ کیا کہ یہ شرک کی بنیاد اصل میں شیطان کی تزئین ہے۔ شیطان نے شرک کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، شیطان کی یہ سرپرستی ہے۔ پھر اس کے بعد نزول کتاب کا مقصد بیان کیا کہ تم ان اختلافات کی حقیقت کھول دو۔ اصل میں یہ کتاب رہنمائی اور رحمت ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد وحی کے اثرات کے لیے ایک مثال بڑی خوبصورت انداز میں دی، وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا۔ وحی کے اثرات کیا ہیں؟ مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، جب وہ پانی مردہ پڑی ہوئی زمین کے اوپر برسا تو اس کی بدولت جان زمین میں جان ڈال دی گئی۔ اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے، مطلب یہ کہ انسانوں کے دل مردہ ہوتے ہیں، جب اس پر اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن پاک اس پر پڑھا جاتا ہے تو وہی وہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں سننے والی قوم کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 کا تذکرہ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ بڑا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا اور قدرت میں کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت کامل سے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کا تذکرہ کیا کہ لوگوں مویشیوں میں تمہارے لیے سبق ہے۔ کیسے؟ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ اللہ تعالیٰ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر کھجوروں کے درختوں اور انگوروں کی بیلوں میں فرمایا تمہارے لیے سبق ہے۔ ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم
نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق ہے۔ پھر اس کے بعد شہد کی مکھیوں کے بارے میں فرمایا کہ شہد کی مکھی میں بھی تمہارے لیے سبق ہے۔ اللہ کی وحی کے مطابق یہ کام کرتی ہے، پہاڑوں اور درختوں اور بیلوں میں چھتیں بناتی ہے، ہر طرح کے پھلوں کا رس چوستی ہے، رب کی ہموار کی ہوئی راہوں یعنی سسٹم کے مطابق کام کرتی ہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ رنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے فی شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیسے شفا ہے؟ یقیناً بہت سی بیماریوں کے لیے قرآن میں، جس چیز کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے، آپ ایمان رکھ کے یقین رکھ کے اس چیز کا استعمال کریں، انشاءاللہ وہ چیز فائدہ دے گی۔ اب ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد دو۔ وہ شہد دینے کے بعد جب آتا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی پیٹ اور خراب ہو گیا، فرمایا پھر شہد دو۔ تیسری بار پھر آیا کہ اللہ کے نبی دوسری بار جب آیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو پھر شہد دو۔ جب تیسری بار دیا تو پیٹ کی مکمل صفائی ہونے کے بعد اس کو شفا مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ انسانی زندگی میں بھی سبق ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی موت دیتا ہے، کسی کو بدترین عمر تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیتا ہے کہ وہ بدترین عمر ہو جاتی ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یعنی بہت بڑا لمبا بڑھاپا جو بہت بزرگی کا عالم جس میں انسان ایسا ہو جاتا ہے جو اس نے کچھ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بہت سے لوگ بہت بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ عمر دی جاتی ہے، کبڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو سارا علم ان کا ختم ہو جاتا ہے، بہکی بہکی بچوں والی باتیں کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم میں بھی کامل اور قدرت میں بھی کامل ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 کا تذکرہ ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل اور شرک کے رد کی مثالیں اس رکوع میں دی ہیں۔ پہلا نمبر تو انسانی زندگی سے دلیل لی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو دیکھے، تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں ہیں، تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں ہیں، ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے جاتے ہیں۔ اور پھر انسان کے لیے وسائل رزق سے بھی دلیلیں لی کہ تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں ہم نے فضیلت دی ہے۔ رزق میں فضیلت پانے والے اپنا رزق غلاموں کی طرف نہیں پھیرتے، یعنی کوئی مالک اپنے غلام کو اتنا رزق نہیں دیتا کہ اسے کہے کہ یہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے آدھا تو مالک بن جاؤ اور آدھے کا میں مل جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جو زمین یا آسمان سے رزق نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد رد شرک کی مثال بیان کر کے بڑے خوبصورت انداز میں انسان کو سمجھایا۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ ایک غلام ہے جو خود اختیار نہیں رکھتا، آپ تو جانتے ہیں کہ غلام کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ اپنے مالک کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کھلے چھپے، یعنی ایک مالک ہے کسی چیز کا، آزاد ہے، اس کو اللہ نے رزق دیا ہوا تو وہ کھلے چھپے خرچ کرتا ہے۔ تو کیا یہاں بتایا گیا کیا غلام اور یہ مالک دوسرا جو شخص ہے یہ دونوں برابر ہیں؟ قطعاً نہیں۔
اللہ کی طرف بلانے والے رسول کی مثال دے کر سمجھایا۔ دوسرا ایک آدمی گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، آقا پر بوجھ ہے، جدھر بھی وہ مالک بھیجتا ہے کوئی بھلا کام اس سے نہیں بنا پاتا، یعنی وہ جدھر بھیجتا ہے وہ نقصان ہی نقصان کرتا ہے۔ دوسرا انسان یعنی انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راست پر ہے اور دوسروں کو بھی راہ راست کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں یعنی گونگا بہرا اور یہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے، بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ یقیناً نہیں۔ اور اگر نہیں تو پھر کیسے اللہ تعالی کے ساتھ جن کو تم پکارتے ہو، وہ جو کہ خود مخلوق ہیں، وہ خود پیدا ہوئے ہیں، تو یہ خالق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک خفی اور شرک جلی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں توحید پرست بنا دے۔ اس کے بعد تذکرہ کیا رکوع نمبر 17 کا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے اسرار و رموز اس رکوع کا موضوع ہے۔ اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کے غیب، اور قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہیں لگے گی۔ کتنی دیر نہیں لگے گی؟ جتنی دیر میں پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا یا اس سے بھی کم۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر انسان کی پیدائش میں ایک دلیل دی کہ تمہیں تمہاری ماؤں کی پیٹوں سے ہم نے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے، قیامت کے آنے سے پہلے بھی تم کچھ جان نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک اور مثال دی گئی کہ فضائے آسمانی میں پرندے کیسے مسخر ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ کی ذات نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھام رکھا ہے۔ اس کے بعد انسانوں کے گھروں سے مثال دے کر انسانوں کو سمجھایا کہ گھروں کو جائے سکون بنایا۔ آپ خود دیکھتے ہیں صبح انسان نکلتا ہے، باہر جائے تو سکون نہیں ہوتا، گھر واپس آتا ہے تو آ کے گھر میں آرام اور سکون حاصل کرتا ہے۔ جو گھروں میں سکون ہے وہ کہیں نہیں، اپنا گھر، اپنی جنت، اور چاہے وہ ایک جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو انسان کی، تو وہ اس گھر کو، جو جھونپڑی کو بھی اپنا گھر سمجھتا ہے، تو اس میں بھی اس کو سکون ملتا ہے۔ جانوروں کی کھالوں سے سفر اور حضر کے لیے خیمے پیدا کیے۔ جانوروں کی اون اور بال اور ان کی کھالوں سے پہننے اور برتنے کی چیزیں اللہ نے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سایوں کا انتظام کیا، پہاڑوں میں محفوظ پناہ گاہیں اللہ نے بخشیں۔ تو یہ اس میں بھی کیا ہے، انسانوں کے لیے اپنے گھروں سے بھی مثال دے کے سمجھایا۔ پھر لباس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ لباس کی مثال کیسے دی کہ گرمی سے بچاؤ کے لباس عطا کیے، جنگ میں حفاظت کے لباس دیے، یعنی زرہیں وغیرہ۔ وہ اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے تاکہ انسان فرما بردار رہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس رکوع سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا ہمیں یعنی پوشیدہ حقائق کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں ماؤں کے پیٹوں سے جس نے نکالا، خوبصورت انسان بنایا، کان، آنکھیں، دل دیے، اور اللہ کی بہت بڑی یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے بہت سے انتظامات کیے جو اس رکوع کے اندر۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا یہ شکر ہے، ہمارے بس میں نہ تھا کہ یہ اتنی نعمتیں ہم لے پاتے، مگر یہ تیرا خاص کرم ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 کا تذکرہ ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔
گواہوں کی حاضری اللہ کے دربار میں ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا۔ اب یہاں یہ اس رکوع کا موضوع قیامت کے دن کافروں کے حالات کا تذکرہ ہے۔ لوگوں کے مقابلے میں شہادت کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ کافروں کو حجتیں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ کافروں سے توبہ استغفار کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ عذاب دیکھ لینے کے بعد ظالموں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ پھر مشرکین کی آہو فغاں کا تذکرہ کیا کہ شریکوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور شرک کا اعتراف کریں گے۔ ان کے معبود جواب دیں گے، تم جھوٹے ہو، ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ تم ہمیں پوجو یا ہماری بات مانو۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں گے۔ افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی۔ جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے ختم ہو جائیں گی، سب ان سے کھو جائیں گی۔ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اور آخرت کی شہادت کی تیاری ہے کہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ آخرت کی شہادت کی تیاری کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف وضاحت کرنے والی ہے، ہدایت، رحمت اور بشارت ہے، جس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ للمسلمین، سر تسلیم خم کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 19 کا تذکرہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہاں اسلام کی بنیادی تعلیمات اس رکوع کا موضوع ہے۔ بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ نمبر 1، عدل، انصاف، احسان، صلہ رحمی، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے رکنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑنا، اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار نہ بنانا، صبر کرنا، قرآن پڑھتے ہوئے شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ پر توکل کرنا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ عدل، احسان، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ بڑا خوبصورت تذکرہ ہے بنیادی تعلیمات کا۔ اللہ بدی، بے حیائی، ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں کہ انسان سبق سیکھ لے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ عہد و پیمان کے ذریعے آزمائش میں انسان کو ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اختلافات کی حقیقت کھولیں گے۔ جسے چاہتا ہے وہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کو خواہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی بسر کراتے ہیں۔ آخرت میں اعمال کے مطابق اللہ اجر دے گا۔ قرآن پڑھتے ہوئے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 20 ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا تذکرہ ہے قرآن کریم کے بارے میں۔ مشرکین کے اعتراضات تھے کہ قرآن خود گڑھتے ہو۔ نبی سے کہتے تھے روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کے حکم سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان پختہ کر کے سیدھی راہ دکھائے، خوشخبریاں دے۔ اور پھر وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، جس شخص کی طرف اشارہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جس آدمی کی طرف اشارہ ہے وہ تو عجمی ہے، اور یہ نبی تو صاف عربی ہے اور اس کی زبان بھی عربی زبان میں ہے، یعنی قرآن بھی عربی ہے۔ لوگ جھوٹ گڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے۔ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنا، اس کا تذکرہ کیا کہ اگر مجبور ہو، دل مطمئن ہو، یعنی اگر کوئی کفر کرنے پر مجبور کرے
اور لیکن انسان کا دل ایمان پر مضبوط ہو اور دل مطمئن ہو ایمان پر تو خیر ہے۔ مجبوری کے عالم میں اگر کفر کا اظہار کر دیا تو اللہ کے ہاں خیر ہے۔ دل کی رضامندی سے کفر قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا انسان مستحق بنے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں کہ نعمت کی ناشکری کرنے والوں کو راہ نجات دے دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، خسارے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان لانے والوں کا تذکرہ کیا کہ ایمان لانے والے لوگ ستائے گئے، گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں انہوں نے برداشت کی، صبر کیا، ان کے لیے اللہ غفور رحیم ہے۔ کو نمبر 21 ہے، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ جس دن ہر نفس آئے گا اپنے نفس کے متعلق جھگڑا کرتے ہوئے، ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا جو اس نے عمل کیا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہاں رکوع نمبر 21 میں حلال و حرام کی پابندی ہی اللہ کی غلامی ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ حلال حرام، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردار، خون، سور کا گوشت اور جس جانور پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو حرام قرار دیا ہے۔ اپنی زبان سے جھوٹ بول کر حرام کو حلال اور حرام کو حلال مت ٹھہرایا کرو۔ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہود کے لیے خاص طور پر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھیں، ان کے وہ بھی ظلم کی بنا پر، یعنی انہوں نے خود حرام کی تھی، یا انہوں نے ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر چیزیں حرام کر دی تھی۔ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی چیز کھا لے، جبکہ نہ قانون توڑنے کی خواہش ہو، نہ ضرورت سے زائد لینے کی خواہش ہو، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ایک بستی کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُؤْمِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ایک بستی کی مثال دی کہ وہ بستی امن و امان سے رہ رہی تھی، بفراغت رزق مل رہا تھا، لیکن اس بستی نے یعنی اس کے رہنے والوں نے کفر کیا، ان پر بھوک اور خوف کی مصیبتیں چھا گئیں۔ ان کے پاس رسول آیا، انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا تو ان پر ظلم کی وجہ سے عذاب آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد توبہ کا تذکرہ کیا کہ جہالت کی بنا پر اگر کسی نے کوئی برا عمل کیا، نمبر 2 توبہ کر لی، اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو اللہ کی ذات معاف کرنے والی، بخشنے والی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 22 ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں امت تھے، مطیع فرما بردار تھے، یکسو تھے، مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا، سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھلائی انہیں دی، آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ ابراہیم کے طریقے پر چلیں، سبت ابراہیم کا طریقہ نہ تھا، سبت ابراہیم کا طریقہ نہ تھا۔ سبت کیا ہے؟ ہفتے کا دن، یعنی جیسے عیسائیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا عبادت کے لیے، بنی اسرائیلیوں کے لیے، تو سبت ابراہیم کا طریقہ نہ تھا۔ دعوت دین کے کچھ اصول بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، دعوت دین میں حکمت سے کام لینا ہے، عمدہ نصیحت کرنی ہے، مجادلہ حسنہ کرنا ہے، اور
اس کے بعد دعوت دین کے لیے کچھ مزید ہدایات دی گئی ہیں کہ بدلے کا اصول اتنا ہی جتنا زیادتی کی گئی ہو، صبر بہتر ہے، اللہ کی توفیق سے لوگوں کی حرکات پر غم نہیں کرنا، چال بازیوں پر دل کو تنگ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اور احسان سے کام لیتے ہیں۔ اب اس رکوع میں ہم نے اپنا تعلق ذات اللہ سے مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، کون راہ راست پر ہے۔ صبر اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ دعوت دین کے لیے حکمت اور اچھے اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کے اصول بتائے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا دورہ قرآن تھا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا دورہ قرآن 14واں پارہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ سب آمین کہہ دیں۔ اللہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات و خیرات، زکوٰۃ، یا اللہ تراویح پڑھنا، عبادات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا قبول و منظور فرما لے، اور ہمارے اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور نیک بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ یا اللہ ہمارے والدین جن کے وفات پا چکے ہیں یا زندہ ہیں، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما، اور فوت شدگان کی رحمت مغفرت فرما دے۔ اور اللہ ہم سب کو شرک و کفر سے بچا کے صحیح معنوں میں توحید والا بنا لے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور درد دل سے آمین کہیے۔ اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غائبی مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں اتنی طاقت نہیں، امت مسلمہ کو ان کے دفاع کے لیے، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے یا تو آمادہ کر دے۔ اللہ اگر امت مسلمہ نہیں اٹھ کھڑی ہوتی تو میرے مالک اللہ، خالق، رازق، داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز اللہ، جیسے تو نے ابرہہ جو ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا کعبہ، اس سے کعبۃ اللہ کی حفاظت کروا سکتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، ایک چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے چونچوں میں کینکر ڈال کر ان کے ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ تو یا اللہ رمضان کا رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ غزہ اور فلسطین کی مدد غیبی طریقوں سے فرما۔ اللہ تو کون کہے تو ان کی مدد ہو سکتی ہے۔ یا اللہ بہت دیر ہو چکی، اللہ بہت ٹائم ہو گیا، یا اللہ ان کے جیسے ایک کسائی گوشت کے ٹکڑے کر کے شاپر میں ڈالتا ہے، اللہ فلسطینیوں اور غزہ کے مسلمانوں کے بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، عورتوں کے، نوجوانوں کے ٹکڑے ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے جیسے کوئی گوشت کے ٹکڑے شاپر میں ڈالتا ہے، لوگ خریدنے کے لیے، کھانے کے لیے گھروں میں لے کر آتے ہیں، اور غزہ کے مسلمان اپنے مسلمانوں کے، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے عزیز و اقارب کے گوشت کے ٹکڑوں کو اس طرح سے کفن میں لپیٹنے کے لیے پکڑ کر تیرے درد دل سے تیرا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ کے ورد بھی کرتے ہیں۔ تو میرے مالک اللہ
تو اپنے ان بندوں کی مدد فرما، تو انہیں کافی ہو جا۔ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، لیکن حسبنا اللہ کے ترانے گاتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت کو جوش میں لے آ، اللہ اپنی رحمت سے تو ان مسلمانوں کی حفاظت فرما اور اسرائیل کا بیڑا غرق فرما، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ تو خود کہتا ہے ایمان والو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ یا اللہ ان کا بچہ بچہ قرآن پڑھتا ہے، ان کے بزرگ بوڑھے اتنی بڑی آزمائش میں ہائے وائے کے بجائے حسبنا اللہ پڑھتے ہیں۔ میرے مالک اللہ ان کو اتنی بڑی آزمائش میں نہ ڈال، اللہ اپنی رحمت فرما کے ان کو فتح نصیب فرما۔ اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما اور بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔